اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل بہترین ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے اس دنیاوی زندگی سے کہیں بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ان کی محبت یعنی وراثت کے مال کو بھی انسان نہیں چھوڑتا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ رب العزت نے اور انبیاء علیہ السلام نے اجازت دی ہے مال کمانے کی، حق حلال کے طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی، صدقات نکالنے کی، اسی طرح اگر ہم اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اموال کو صرف کریں تو پھر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ورنہ حامان، شداد، قارون، فرعون، نمرود بڑے بڑے آئے، مال سے محبت کرنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے چل بسے۔ اب کیا ہے کہ لعنتی کے طور پر ان کا نام جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے، ان پر لعنت برسائی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا وہ ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے، سوائے چند افراد کے۔ وہ کون ہیں؟ وہ افراد کون ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں، نیک صالح اعمال کرنے والے ہیں، جو عالم ہیں، جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، اور ذکر سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں، یہ خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں میں زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ حالات بہت کٹن ہوں گے، بہت مشکل حالات ہوں گے مومنین کے لیے، ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا، گمراہی ہوگی، طغیانی ہوگی۔ جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے والے ہوں گے تو بہت ساری جو کائنات کے اندر جو ہے نا عجیب قسم کی نشانیاں جو ہے نا وہ رونما ہوں گی۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے ساتھ ریلیٹڈ جو بہت بڑی چیز ہے، جو مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا اور ایسا ہوگا۔ اس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، اور ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں دوسری مرتبہ آیا، پھر تیسری مرتبہ حدیث آئی ہے، پھر جامع ترمذی کے اندر ہے، سنن ابی داود میں ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن مفہوم یہی ہے کہ دریائے فرات جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، اپنا پانی خشک کر دے گا، اور اس میں سے سونے کا پہاڑ جو ہے وہ نکلے گا۔ بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ صرف سونے کا ہی نہیں ہے بلکہ سونے اور چاندی کا پہاڑ جو ہے نا وہ رونما ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 7119، اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذہب، کہ قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن حضرہ فلا یأخذ منہ شیئا، تم میں سے جو بھی وہاں پر حاضر ہو، وہاں پر جائے، اس خزانے کو دیکھے، اس سونے کے پہاڑ کو دیکھے، تو ارشاد فرمایا خبردار اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں 7275 نمبر حدیث ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یحسر الفرات عن جبل من ذہب یقتتل الناس علیہ فیقتل من کل 199،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا جس پر لوگ آپس میں باہمی طور پر قتال کریں گے، اور فرمایا پس 99 شخص 100 میں سے قتل کر دیے جائیں گے۔ فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٌ مِّنْهُ لَعَلِّي أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَنْجُو، جبکہ تمام قتل ہونے والوں میں سے ہر شخص یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں وہ ہوں گا کہ جو قتل نہ کیا جاؤں گا، جس کو کہ نجات مل جائے گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر 7275 کے ساتھ 7276 نمبر حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر 2569 حدیث نمبر ہے، اسی طرح سنن ابو داؤد ہے 4313 حدیث نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے 4046۔ یہ حدیث مبارکہ اسی طرح سے آ رہی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی ارشاد فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا یحسر عن کنز من ذهب فمن حضرہ فلا یأخذ منہ شیئا، پھر دوسری حدیث میں بھی ایسی الفاظ ہیں، تیسری میں بھی، چوتھی میں کہ یحسر الفرات عن جبل من ذهب فیقتتل الناس علیہ فیقتل من کل 10 9۔ ہاں، یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر 10 میں سے 9 آدمی جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے، اور وہ جو پہلے حدیث مبارکہ پڑھی ہیں ان میں یہ ہے کہ 100 میں سے صرف ایک بچے گا، 99 جو ہیں نا وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ بہرحال نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ایسا کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی جان لیں کہ ایسی تباہی کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت سے رجوع کریں اور اس مال سے کبھی محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ دریائے فرات کہاں ہے؟ دریائے فرات ترکی سے شروع ہو کر شام عراق میں سے گزرتا ہوا خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ ترکی کا وہ حصہ بھی اس سے سیراب ہوتا ہے جہاں کردستان کے نام سے الگ ملک بنانے کی تحریک چل رہی ہے، اور عراق کا وہ حصہ جہاں یہ سمندر میں جا کر گر جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایران اور کویت دونوں کی سرحدوں کے قریب ہے، اس لیے اس علاقے میں معدنی دولت کا خزانہ ظاہر ہونے پر علاقے کے ممالک میں جنگ کا چھڑنا ناگزیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاقے کے ممالک کی سلامتی اور تحفظ کے نام پر بڑے ملک امریکہ، روس اور چین وغیرہ بھی اس دولت پر قبضہ جمانے کے لیے شریک ہو سکتے ہیں، بلکہ آج کل تو بالکل یہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب فرات جو ہے نا وہ خشک ہو تو ہم جا کر وہاں پر جا کر حملہ کر دیں۔ اس واقعہ کی پیش کی خبر دینے میں یہ حکمت ہے کہ سمجھدار آدمی دولت کا لالچ نہ کریں اور جنگ میں شریک ہو کر جانیں نہ گوائیں۔ بالخصوص یہ جنگ اتنی شدید اور خطرناک ہوگی کہ 99% لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور صرف 1% جنگجو ہیں وہ زندہ بچیں گے، لیکن حال ان کا بھی ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ زخمی ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو عجیب قسم کی بیماریاں لگ جائیں گی جو بچ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں حکم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہی ہے کہ تم میں سے جو بھی سونے کے پہاڑ کو پائے تو اس کے قریب مت جانا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، خون ریزی ہے، لیکن کسی کو ملے گا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو کتاب الفتن کے اندر بھی موجود ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بڑے لوگ ہوں گے اور ان کے نیچے جو ہے نا ان کی اپنی اپنی فوجیں ہوں گی، اور ہر کوئی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہوگا، اور ان میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ میں اس پر قبضہ ڈال لوں اور باقیوں کو بھگا دوں، اور یہ کہ میری سلطنت جو ہے وہ قائم ہو جائے اور اتنا بڑا سونا جو ہے وہ میرے ہی ہاتھ میں آ جائے۔ اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے، اس میں سے کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہیں کہ ہم ہوں یا ہماری نسلیں ہوں ایمان پر قائم اور دائم رہیں، اللہ رب العزت کی اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین اسلام کی محبت جو ہے وہ دلوں میں رچ بس گئی ہو اور دنیا کی محبت جو ہے وہ سینوں سے نکلی ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی پر قائم اور دائم رکھے۔ کچھ لوگوں نے سونے سے تیل یا پٹرول کا کنواں مراد لیا ہے،
حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے، لیکن یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ سونے کے پہاڑ کے بارے میں صریح نص ہے، جبکہ پٹرول میں سونا نہیں بلکہ سونا ایک معدن کا نام ہے، جبکہ تیل ایک لکوڈ ہے، تو یہ معدن ہرگز نہیں ہو سکتی، اور یہ صریح نص ہے حدیث مبارکہ میں۔ ان قریب زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑے نکال باہر پھینکے گی، جیسے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں۔ قاتل آئے گا اور کہے گا میں نے اس کے لیے قتل کیا، رشتہ داری توڑنے والا آئے گا اور کہے گا میں نے اس کے لیے رشتوں کو توڑا، چور آئے گا اور کہے گا میں نے مال حاصل کرنے کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر سب کے سب اس کو چھوڑیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 2341۔ تو عزیزان گرامی قدر، پتہ کیا چلا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اس خزانے سے کچھ نہ لینے کی ممانعت اس لیے کہ وہاں قتل و غارت کی صورت پیش آئے گی، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، جب لوگ سنیں گے تو اس کی طرف چل دیں گے، اور جو لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے انہی اس پہاڑ سے لینے دیا تو یہ سارا سونا لے جائیں گے۔ آخر کار کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی اور 99% لوگ جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم ہے 2341 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔